اور ملک کے کونین میں انبیاء تاجدار تاجداروں کا آقا ہمارا نبی سب سے اولا وہ آلہ ہمارا۔ تو حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سوچ اور فکر میں تھی کہ اب کیا کیا جائے۔ فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے نیچے سے پکارا، غم نہ کھا، اسے پکارا گیا، ندا دینے والے ندا کی، بے شک تیرے رب نے تیرے نیچے ایک نہر کو جاری کر دیا۔ فرمایا کھجور کی جڑ کو پکڑ کے اپنی طرف ہلا، سوکھا ہوا تنا تھا وہ کھجور کا اور اس میں شاخیں بھی نہ تھی۔ تو یہ حضرت مریم کی ولایت سمجھ لے، اللہ کی قدرت سمجھ لے، یا عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ سمجھ لے، جس طرف بھی آپ کی سوچ اور فکر جائے گی خیر ہی خیر نظر آئے گی۔ فرمایا کہ حضرت مریم نے اس کو پکڑ کے جڑ کو ہلایا تو تازہ کھجوریں گرنے لگی، آنے واحد کے اندر پھل لگ گیا اور پک بھی گئی اور پھر گرنے بھی لگی۔ فرمایا تجھ پر تازی پکی کھجوریں گرے گی، فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَن أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا۔ اور تو کھا اور پی اور آنکھیں ٹھنڈی رکھ، وَقَرِّي عَيْنًا، اور آنکھوں کے ٹھنڈی۔ عین کہتے ہیں عربی کے اندر آنکھ کو، عین کا معنی چشمے کے بھی آتے ہیں، عین کا معنی نہر کے بھی آتے ہیں، اور عین کا معنی آنکھ کے۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ، اگر تو کسی آدمی کو دیکھے تو کہہ دینا میں نے آج رحمان کا روزہ مانا، روزہ مانا ہے رحمان کا، آج ہرگز کسی سے بات نہیں کرو۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی اور ماں تازہ پانی کا چشمہ جو جاری ہوا تھا پیتی اور تازہ کھجوریں کھاتی۔ کھجور جو ہے حضور نے یہ پسند کیا کھجور کو۔ حضرت بیان کر رہا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت میں گئے نا تو سب سے پہلا میوہ آپ نے جنت کے اندر جو تناول کیا ہے وہ انگور کا ہے، پھر انجیر ہے اور کھجور ہے۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھجور جنت کے میووں میں سے ایک میوہ ہے، اس کو کھایا کرو، اس کے اندر مدافعت ہے، قوت عباد، اور اس کے اندر اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے۔ اور جس کے اوپر جادو ہو وہ 7 دن تک 7 دانے عجوا کھجور کے کھانے جو نبی پاک نے اپنے دست رحمت سے لگائے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے جادو کو دور کر دے گا۔ وہ سال کے لیے کافی ہے کہ اس کے اوپر جادو کا اثر نہیں ہوگا۔ اور کھجور جب بھی کھائیں، فرمایا ان اللہ وتر یحب الوتر، اللہ واحد ہے، واحد کو پسند کرتا ہے، تاک صورت میں کھاؤ، 1 کھاؤ، 3 کھاؤ، 5 کھاؤ، 7 کھاؤ، فرمایا 9 کھاؤ، 11 کھاؤ، 13 کھاؤ، تو تاک صورت میں کھاؤ، اللہ برکت دے گا۔ اور اس لیے جنازے کی نماز کے اندر بھی تاک صفیں بنائی جاتی ہیں کہ اللہ کو پسند ہے۔ فرمایا کہ ثلاث صفوفاً وجبت لہ الجنہ، جس میت کی 3 صفیں بن جائے جنت واجب ہو جاتی ہے، 5 صفیں بن جائے، 7 بن جائے، تاک کو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا ہے۔ پر کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا اب قوم کی طرف اللہ نے حکم دیا واپسی کے اوپر، جاؤ اپنی قوم کے سامنے، فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا يَا أُخْتِ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا
نبیا، اسے گود میں لے لے۔ اپنے قوم کے پاس جب آئی انہوں نے کہا ہے مریم سلام اللہ علیہا، بے شک تو نے بہت ہی برا کام کیا، اے ہارون کی بہن تیرا باپ برا آدمی نہ تھا، نہ تیری ماں بدکارہ تھی، اور وہ جتنے یہودی تھے وہ سارے اکٹھے ہو گئے تھے، ان کو موقع مل گیا بات کرنے کا۔ حضرت زکریا کو پہلے ہی بڑے تنگ کرتے تھے اور تانے دیتے تھے اور آپ کے معجزات کا انکار کرتے تھے، تو اب تو انہیں اور موقع مل گیا۔ جب قریب آئیں تو عورتیں بھی جمع ہو گئی، مرد بھی جمع ہو گئے، یہودی علماء بھی اکٹھے ہو گئے، ان کے بڑے بڑے سردار اکٹھے ہو گئے اور کہنے لگے، تانے دینے لگے۔ اس لیے کہتے ہیں کسی کے اوپر تانا زنی سے کرنے سے پہلے سوچ لیا کرو۔ اب ہمارے یہاں لوگ جو ہے نا بس کسی نے سوچا چھوڑا فوراً جی اس کے اوپر عمل پیدا ہو گئے، فوراً عمل پیدا ہو گئے، نہ آؤ دیکھا نہ دور دیکھا پر چند دوڑے ہیں۔ لیکن یاد رکھو اگر کسی کی ذلت و رسوائی میں اگر پورا علاقہ بھی شامل ہو جائے تو رب اس پہ بھی قادر کہ سب کو الٹا لٹکا کے جہنم میں ڈال دے۔ اور حضور فرماتے ہیں اگر کسی مسلمان کے قتل میں پوری دنیا شامل ہو جائے تو اللہ اس پہ بھی قادر ہے کہ سب کو الٹا لٹکا کے جہنم میں ڈال دے۔ اس لیے کہ حضور فرماتے ہیں من ستر مسلمن فقط سترہ اللہ، پردے ڈالا کرو، پردے رکھا کرو، پردے نہ بولا کرو۔ اس لیے اگر بولو گے تو تم بھی بھولے جاؤ گے، اور آج چھپاؤ گے تب کل تم بھی چھپائے جاؤ گے۔ تو جیسی کرنی ویسے بھرنی۔ یاد رکھو میں نے یہ دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے یہ منظر، اور آپ میں بہت سارے بزرگ ہیں ان کی بھی زندگی کا یہ مشاہدہ ہے، زندگیاں گزر گئی۔ جو دوسروں کو رسوا کرتے ہیں وہ قیامت کے دن خود بھی رسوا ہوں گے۔ اس لیے رسوائی نہ لوگوں کی کیا کرو، پردے رکھا کرو، نرم انداز اختیار کیا کرو، اور نرمی سے شاید اللہ تعالیٰ دلوں کے رشتے جوڑ دیتا ہے، اور نرمی سے بات سارے ہدایت بھی نصیب ہو جاتی ہے۔ معاملات سختی سے معاملات بگڑتے دیکھے ہیں، نرمی سے بنتے ہوئے دیکھے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قوم چار دوڑی اور سوال کرنے لگے، فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا۔ فرمایا جب قوم کے یہودی آگے بڑھے اور باتیں کرنے لگے، آپ نے ان کی باتوں کو برا نہ لیا اور جواب نہ دیا بلکہ سر جھکا دیا، کہا اس کا کوئی جواب تو دو۔ تو آپ نے اشارے سے کہا میں نے تو روزہ رکھا ہوا ہے۔ چپ کہا میں آج کسی سے کلام کرنے والی نہیں، یہ جو گود میں ہے نا اسی سے پوچھ لو، جو میری گودی کے اندر لیٹا ہوا ہے اسی سے پوچھو بچے تو کہاں سے آیا ہے۔ وہ یہودی علماء اور سخت ہو گئے، کہا ہمارا مذاق اڑاتی ہے یہ بچہ، یہ ہم سے کلام کرے گا ہے۔ اللہ نے نبیوں کی ماں کو بھی پاک کیا ہے اور نبیوں کو بھی پاک رکھا ہے۔ فرمایا جب نبیوں کی شان میں کوئی تہمت لگاتا ہے اللہ کا قرآن بولتا ہے، فرمایا کوئی نبی پاک کو مجنون اور دیوانہ کہہ کے پکارتا ہے تو اللہ فرماتا ہے اس کی اصل میں خطا ہے، میرا نبی سچا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کا دفاع، اب غلام نے کی نا گستاخی، اللہ فرماتا تب یدا ابی لہب وتب، اور غلام تو بھی مرے تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے، تیری بیوی کے ہاتھ بھی ٹوٹ جائے، اور وہ کٹھا جو انہوں نے کھایا ہوا تھا کہا یہ تیرے گلے کا ایندھن بن جائے، جہنم کی آگ بنے تیرے اوپر، اور تو میرے نبی کے کہتا ہے کہ ہاتھ ٹوٹ جائے، فرمایا کہ تو وہ ہاتھ ہے جس کو اللہ نے دنیا میں بھی سلامت رکھا ہے، اشارہ ہو جائے تو چاند دوبارہ ہو جائے، ڈوبا ہوا سورج پلٹ آئے، اشارہ ہو تو پتھر کلمہ پڑھنے لگ جائے، درخت تنوں کو چیرتے ہوئے بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ اور قیامت کے دن یہی دست رحمت اٹھے گا اور کائنات کی پلٹ جائے گی۔
کیسے کلام کرے گا، تو کیسے بات چیت متشنید ہوگی؟ فرمایا کہ من کان فی المہد صبیا، اس بالنے سے بچہ بول اٹھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول اٹھے اور فوراً پکارے قال انی عبداللہ، اور لوگوں میں اللہ کا بندہ ہوں، میں کیا ہوں؟ اللہ کا، سب گواہی دو، اللہ کا بندہ، اللہ کا بیٹا نہیں ہے، ابن اللہ نہیں بلکہ عبداللہ، عبداللہ، عیسیٰ روح اللہ، مسیح اللہ، وجیہ اللہ، کریم اللہ، یہ سب آپ کے القاب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتاب عطا کیا، بول اٹھے آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا۔ یہاں بہت سارے مسئلے اس آیت سے کھلیں گے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے، کتاب بہت بعد میں آئی ہے، یہ آپ نے کلام بچپن میں کیا ہے، پھر اپنی حالت کی طرف لوٹ گئے جس طرح بچے لوٹتے ہیں، 30 سال کی عمر میں پھر حکم ہوا بل اعلان کرے میں اللہ کا نبی ہوں، بعد میں 28 سال بھی کہا ہے، باقی دیگر انبیاء اعلان نبوت جو کرتے ہیں وہ 40 سال کی عمر میں کرتے ہیں، یہ 30 سال کی عمر میں کم و بیش یا 28 سال یا اس سے کچھ زیادہ یا کم، اس عمر میں اللہ کا حکم ہوا کہ اب آپ قوم کی طرف جائیں اور انہیں حکم دیں، تو یہ کلام کیا آپ نے بچپن میں کہ اللہ نے مجھے کتاب بعد میں آئی، فرمایا نبی کے اوپر کتاب بعد میں اترتی ہے، علم پہلے عطا کر دیا جاتا، یہ نماز کا حکم تو بعد میں آیا تھا، حضور پہلے بھی نماز پڑھ رہے تھے، غریبوں اور غمزدوں کی غمخواری کا حکم تو بعد میں آیا، حضور پہلے ہی ان کے سہارا بنے ہوئے تھے، فرمایا ظلم کو مٹانے کا حکم بعد میں آیا، آپ نے فرمایا مکے کے اندر ایک کمیٹی بنائی حضور علیہ السلام نے، فرمایا جو غریبوں پہ ظلم کرے گا محمد مصطفیٰ غریب کا ساتھ دے کے ظالم سے مظلوم کا حق دلوائے گا، یہ حضور نے پہلے یہ کام کیے ہیں، حکم تو بعد میں آئے ہیں، فرمایا تو کتاب کا محتاج ہے، تو استاد کا محتاج ہے، تو یونیورسٹی کا محتاج ہے، مدرسے کا، کالج کا محتاج ہے، اللہ کا نبی وہ ہے جس نے فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن، وہ رحمان ہے جس نے قرآن بھی سکھا دیا، جس نے حکمت دے دی، جس نے دلائی بھی دے دی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، اور فرمایا آج کہتے ہیں نبی کو غیب کا علم نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ مجھے غیب کی خبریں بتانے والا نبی کیا، غیب کی خبریں بتانے والا نبی، یہ ہے نبی، کیا لفظ ہے؟ نبی، یہ نبی نباوتن سے ہے یا نبعن سے یا نبوتن سے ہے، یہ اس کی عربی میں جو میننگ ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ٹرانسلیشن اردو میں کر کے، نبی ہوتا کی وہی ہے جو غیب کی خبریں دے، جو غیب کی خبریں نہ دے وہ نبی ہو ہی نہیں سکتا، نبی ہوتا بھی وہی ہے جو غیب کی خبریں دے، فرمایا نبی کا علم امت سے اس لیے زیادہ ہے کہ یہ نہ کہ حضرت کو جتنا علم ہے اتنا تو مجھے بھی ہے، نبی کا تقویٰ بھی امت سے سب سے زیادہ ہے کہ یہ نہ کہ جیسے یہ ہے ایسا تو میں بھی ہوں، اور لوگ منہ بھر کے کہہ بھی دیتے ہیں، تو انبیاء اپنی امت میں ایسا اللہ کی قدرت کی نظیر ہے، اس کی قدرت کا شاہکار ہے، فرمایا علم میں، زہد میں، تقوی میں، عدل میں، حسن میں، کمالات میں، درجات میں، معجزات میں، کلام میں، سونے میں، اٹھنے میں، جاگنے میں کوئی نبی کا ہم پلہ ہو نہیں سکتا، فرمایا کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، ارے کسی اور کا یہ رتبہ، ہاں کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی مثل مصطفیٰ کا
युनब्बिउकुम फिल अरहामि कैफ़ यशा, तुम्हारी माँ के पेटों के अंदर तुम्हारी सूरतें रब बनाने वाला है, फरमाया जिस तरह चाहे बना देता है। लेकिन फरमाया कहीं हसीनो जमील आए, कहीं हुस्न वाले आए, कहीं ताजदार आए, लेकिन सरकारे तो आलम जैसा कोई ना आया। फरमाया कोई शाहकार ऐसा कभी था मुझे मुबारक किया है अल्लाह ने, मैं कहीं भी रहूं मुबारक ही रहूंगा, बरकतें मेरे साथ रहेंगी। और मुझे नमाज और ज़कात की ताकीद दी गई। अंबिया नमाजी होते हैं, कोई नबी ऐसा नहीं जिसने नमाज न पढ़ी हो। पहले अंबिया बाद अंबिया को उनकी नमाजें बाज के आम थी, बाज के सजदे थे, बाद के रुकू थे, बाद बैठ के जैसे हम तशाहुद में बैठते हैं। ये शुक्र है अल्लाह का कि हुजूर की उम्मत को अल्लाह ने तमाम नबियों की अदाओं को अता कर दिया। इसलिए फरमाया कि ये जो नमाजें पढ़ते हो ये अल्लाह के नबियों और रसूलों की यादें हैं, ये उनकी निशानियां इस तरह उन्होंने पढ़ी हैं, तुम भी पढ़ो। इसलिए फरमाया फजर की नमाज हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की निशानी है। जो फजर की नमाज पढ़ लेता है आदम अलैहिस्सलाम की नमाज के बराबर अल्लाह अजर व सवाब अता करता है। फिर फरमाया वमर बिवालदती, और अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया बिवालिदती, मुझे हुक्म दिया कि मैं अपनी वालिदा के साथ अच्छा सलूक करूं। क्योंकि अंबिया बदकारों की ताज़ीम नहीं करते, याद रखो, ज़ानियों की ताज़ीम नहीं करते, शराबियों की ताज़ीम अंबिया नहीं करते। अंबिया हिदायत जरूर देते हैं, दावत जरूर देते हैं, लेकिन उनकी यहाँ ताज़ीम वाला कोई है तो वही है जिनका दिल याद खुदा से लबरेज है। जो खौफ खुदा से आ रही हो वो कभी ताज़ीम नहीं, तब ताज़ीम के लायक नहीं हो सकते। फरमाया कि अंबिया तो पाकीज़ा हस्तियां हैं, पाकीज़गी को अल्लाह भी पसंद करता है, नबी रसूल भी। इसलिए फरमाया वलिल्लाहि इज्जत वली रसूल वलिल मुमिनीन, अल्लाह के यहाँ कोई इज्जत वाला है तो अल्लाह है, रसूल है और मोमिनीन है। फरमाया कि माँ नेक थी तभी तो अल्लाह ने इज्जत करने का हुक्म दिया। अब ये नहीं है माँ बदकारा हो तो आप इज्जत नहीं करेंगे, नहीं, माँ माँ ही है जो भी है। आज अगर गुनाहगार है तो कल पाक भी हो सकती है, अल्लाह के यहाँ मकबूल है। इसलिए फरमाया कि तुम अपनी खिदमत को लाजिम समझो। अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्मती, हुज़ूर फरमाते हैं जन्नत माओं के कदमों के नीचे अल्लाह ने रख दी है, उनकी कदर करो। फरमाया कि वलम यजअलनी जब्बारन शक़िय्या, और मैं अपनी माँ से अच्छा सलूक करूं, मुझे जबरदस्त बदबख्त ना किया। क्योंकि जो बदबख्त होता है उसका दिल सख्त हो जाता है, जो शकी होता है उसका दिल सख्त हो जाता है, जो मुनाफिक होता है उसका दिल भी सख्त हो जाता है। आप फरमाते हैं अल्लाह ने मुझे बदबख्त नहीं बनाया बल्कि नेक वक्त बनाया। अब ये आप फैसले अपने दिल से खुद ही ले लेना, तुम्हारे दिलों में कितनी सख्ती है और दूसरों के दिलों में कितनी है, ये अपने दिल से भी कभी पूछ लिया करो। लोगों की बुराइयां तलाश करते हो, कभी अपनी भी तलाश कर लिया करो। हमेशा फरमाते ना बुरे बंदे ने लपट टुरिया, बुरा ना लपा कोई, जद मैं अंदर चाहती पाई मैं थी बुरा ना कोई। तो इस चीज को भी ख्याल किया करो। फरमाया वही सलामती मुझ पर जिस दिन मैं पैदा हुआ, जिस दिन मैं पैदा हुआ वो दिन सलामती वाला है। वो दिन कौन सा है? सलामती वाला है। और 12 रबीउल का हम जुलूस निकाले वो दिन सलामती वाला नहीं है। तो अंबिया जिस दिन आते हैं वो दिन सलामती वाले ही होते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम की नबुव्वत और रिसालत हुजूर का सदका है, कलीमुल्लाह की नबुव्वत और रिसालत हुजूर का सदका है। तो ईसा अलैहिस्सलाम आए तो वो दिन सलामती वाला है, और जब ईसा के नबी आए तो वो तमाम सलामतियों का शाहकार दिन 12 रबीउल अव्वल है। इसको हम मनाते हैं। मैं जिस दिन मैं मरूं और जिस दिन जिंदा उठाया जाऊं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दूध पी रहे थे, जब आपने बनी इस्राइल का कलाम सुना और वो कह रहे थे कि आप बच्चे से कैसे कलाम करें, आपने दूध पीना छोड़ दिया। मुतवज्जे हुए, बाएं हाथ पे सहारा लेकर, सहारा लेकर शहादत की उंगली से इशारा करके कलाम करना शुरू किया। बाएं हाथ से सहारा लिया, माँ की गोदी के अंदर ही ऐसे
اور سیدھے ہاتھ کی انگلی شہادت کی انگلی سے اشارہ کیا اور کلام کرنا شروع کیا. سب سے پہلے کلام جو کیا وہ یہی تھا قال انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. ایک آخری بات ٹائم ہو گیا ہے، یہ بیان آگے جاری ہے. آج میں نے موضوع اس لیے لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہودیت پہ نہیں رکھا، عیسائیت پہ نہیں رکھا، اللہ نے دین اسلام کی دولت سے مالامال کیا. اور آج یہ کرسمس ڈے جو منایا جاتا ہے، سوال کرتے ہیں لوگ ارے یہ مبارکباد دینا کیسا ہے؟ یاری دوستی بھی ہوتی ہے نا، کام کار بھی اکٹھے کرتے ہیں دفتروں میں، تو اگر یاری دوستی اور رسمن کیا تو گناہ ہے، اور اگر تعظیماً سمجھ کے کیا تو حکم کفر ہے، اس پہ کفر کا حکم لگے گا. کیوں؟ ہمیں یہود و ہنود کے تہواروں سے کوئی سروکار نہیں. ہاں اقلیتوں کو تحفظ ہوتا ہے ملک کے اندر، لیکن اگر ہمارے ہی لوگ جا کے وہ گھروں میں بھگوان بت رکھ لیں اور اس کو دھونی دینے لگ جائیں اور اس طرح کے کرتب دکھانے لگ جائیں تو یہ مناسب نہیں ہے کہ مسلمان کو مسلمانوں کی رسموں کو یہ اپنانا چاہیے، ان کے طریقوں کو چلنا چاہیے. ایسی خرافات اور اندھی تقلید کی ہوائیں چلی ہیں کہ لوگ نہ ادھر دیکھتے ہیں نہ ادھر، جو ان کے من میں آتا ہے کر جاتے ہیں. اللہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت عیسیٰ تھوڑے بڑے ہوئے نا تو ماں نے ایک کاتب کے پاس لے گئے، کہا اس بچے کو لکھنا پڑھنا سکھایا، آخری بات کر رہا ہوں تو اس کو مارنا نہیں ہے، مارنا نہیں پر لکھنا پڑھنا آپ سکھا دیں. کہا اچھا. کہا استاد نے کہا کہ لکھو بیٹا. کہا کیا لکھو؟ کہا حروف ابجد لکھو. عیسیٰ علیہ السلام نے سر اٹھایا اور پوچھا آپ کو پتہ ہے یہ حروف ابجد کیا ہوتے ہیں؟ استاد کو بڑا غصہ آیا، کہا میں حروف ابجد نہیں جانتا. کہا اگر جانتے تو بتاؤ. استاد نے ڈنڈا اٹھایا، آپ نے فرمایا کہ مجھے مارو نہیں، آپ نے فرمایا مؤدب ادب سکھانے والے مجھے مارے نہیں، اگر آپ کو علم نہیں ہے تو مجھ سے پوچھیں میں آپ کو بتاتا ہوں. اگر آپ کو علم نہیں ہے تو مجھ سے پوچھیں میں آپ کو بتاتا ہوں. حروف ابجد سمجھتے ہیں؟ وہ نہیں، کوئی دار روٹی کا نام نہیں ہے. الف با تا سا اس کو عربی کے اندر حروف ابجد کہتے ہیں. آپ نے فرمایا الف سمجھ دو الف کیا ہے؟ کہا اللہ اللہ کی نعمتوں سے لیا ہوا ہے. کائنات عالم کے اندر جتنی نعمتیں ہیں اللہ کی نشانیاں ہیں. اللہ کعبے ہاں اللہ اللہ کی خوبصورتی کے ساتھ ملا ہوا ہے. سے اللہ کے حسن کی بات یہ جو بے ہے نا، بے بسم اللہ میں بھی آتی ہے نا، فرمایا یہ خوبصورتی کے لیے آتا ہے. اور نبی پاک نے فرمایا توریت زبور انجیل کا علم قرآن میں، پورے قرآن کا علم الحمد میں ہے، اور پوری الحمد کا علم بسم اللہ کی با میں ہے. علی مرتضیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ کی با کا نقطہ وہ علی مرتضیٰ ہے. وہ علی مرتضیٰ ہے. یہ بڑی دور کی بات چلی جائے گی. فرمایا جیم جمال اللہ اللہ کا جمال سے ہے. فرمایا دال ادا الحق اللہ اللہ کے حقوق اس کے سپرد کرنا ہے، یعنی اللہ کے حقوق جو ہے وہ بندہ ادا کرتا رہے. انشاءاللہ یہیں سے آگے بات لے کے چلیں گے. میں چاہتا ہوں یہ موضوع بڑا پیارا ہے، اس کو پورا کیا جائے. دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں جو ذکر کیا اللہ قبول و منظور فرمائے.